حضرت جناب مالک اشتر علیہ السلام، جن کا پورا نام مالک ابن حارث النخعی اشتر ہے، جناب حضرت مالک اشتر علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے سب سے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے جتنے بھی صحابی ہیں، سب سے زیادہ افضل آپ حضرت اشتر علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو اشتر اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جنگ جمل میں آپ کی آنکھ پہ ایک تیر لگا تھا تو آپ کی بھویں کٹ گئی تھیں، اس لیے آپ کو اشتر کہا جاتا تھا۔ آپ بہت بوڑھے تھے، اپنی کمر پہ پٹکا باندھ کے آپ جنگ کیا کرتے تھے، مگر دل آپ کا جوان تھا اور آپ حضرت علی علیہ السلام کے عاشق تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مالک کی پوری زندگی جہاد، خدا کی راہ میں ہجرت اور اسلامی معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے پہ مبنی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام جیسا ذہین، انصاف پسند اور ہوش مند ہستی جناب مالک کی تعریف کرے، یہ مالک کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ جناب مالک اشتر یمن کے رہنے والے تھے اور آپ کو ایک سب سے بڑا اعزاز جو ملا وہ یہ ملا کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کی فوج کے سپاہ سالار تھے۔ جناب مالک اشتر 3 جنگوں میں امام علی علیہ السلام کے سپاہ سالار تھے: جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ تاریخ میں ایک بہت ہی دلچسپ اور اچھا واقعہ آپ سے منسوب ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، جناب مالک اشتر کوفے سے گزر رہے تھے کہ ایک عرب نے پتھر اٹھا کے ان کی پیشانی پر مارا۔ جناب اشتر نے اس شخص کو دیکھا اور کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ اس آدمی کے دوست نے اس سے عرض کیا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے کس کو پتھر مارا؟ وہ کہنے لگا ایسے ہی کوئی جا رہا تھا۔ تو اس کا دوست کہنے لگا نہیں، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ حضرت علی کی فوج کا سپاہ سالار ہے، اس کا نام مالک اشتر ہے۔ اب وہ شخص گھبرانے لگا اور سوچنے لگا کہ اب کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنی فوج لائیں اور مجھے وہ جان سے مار دیں۔ اس شخص کا دوست کہنے لگا چلو میرے ساتھ، تمہیں معافی دلوا دیتا ہوں، تم پاؤں پکڑنا، رونا پیٹنا، وہ معاف کر دیں گے۔ اب وہ جناب مالک اشتر کو ڈھونڈنے لگے کہ معافی مانگ لیں۔ انہوں نے کافی ڈھونڈا، حضرت مالک اشتر ان کو نہ ملے۔ آخر مسجد کوفہ سے گزرتے ہوئے ان کی نظر پڑی کہ مسجد میں سے کوئی آ رہا تھا۔ اس شخص نے پہچان لیا کہ یہ تو مالک اشتر ہیں۔ یہ آدمی مالک کو دیکھتے ہی ان کے پاؤں میں گر گیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، میں نے آپ کو غلطی سے پتھر مار دیا۔ جناب مالک فرمانے لگے کہ میں ابھی خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے توبہ کر کے آیا ہوں کہ اے پروردگار اس کو معاف کر دے، یہ جانتا نہیں کہ میں کون ہوں۔ جبکہ وہ شخص جو کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو جانتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، وہ دنیاوی عہدے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں تھا کہ یہ تو فوج کے سپاہ سالار ہیں اور حضرت جناب مالک اشتر علیہ السلام اپنی آخرت کے عہدے اور منزلت کی بات کر رہے تھے کہ اے پروردگار اس کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ جناب مالک حضرت علی علیہ السلام سے پہلے شہید ہوئے۔ آپ کو عمر بن عاص نے زہر دلوایا اور قتل کروا دیا۔ آپ کو زہر اس لیے دیا گیا کہ کوئی بھی آپ سے جنگ میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، آپ اتنے شجاع اور بہادر تھے۔ بہادر کیوں نہ ہوتے آپ حضرت علی علیہ السلام کی فوج کے سپاہ سالار جو تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب سنا کہ مالک اشتر علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ بہت روئے اور آپ نے ان کی فضیلت میں بہت کچھ کہا اور ان کی زندگی میں بھی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ جب مالک اشتر حیات تھے تب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جناب مالک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اگر مالک پہاڑ ہوتا تو اتنا بلند ہوتا کہ کوئی پرندہ اڑ کے اس کی بلندی کو نہ پہنچ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مالک پتھر ہوتا تو اتنا انمول پتھر ہوتا
کہ اس کی کوئی قیمت نہ لگا سکتا۔ پھر آپ فرمانے لگے، اور اب جو آپ نے فرمایا وہ جناب مالک اشتر علیہ السلام کی شان میں سب سے بڑا جملہ فرمایا جو اس سے پہلے آپ نے کسی صحابہ کے بارے میں نہیں فرمایا۔ مالک اشتر علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے رسول خدا سے ہے، اور آپ نے بہت تعریف کی حضرت مالک اشتر کی اور آپ بہت روئے۔